ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے اگلے جمعے کو ہم دونوں پختونخوا کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے اور پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے، اور اس کے بعد ہم الیکشن کی تیاری کریں گے۔ میرا پوائنٹ یہ ہے آج کہ میں ابھی آخری جو ابھی اناؤنسمنٹ جو کرنے لگا ہوں، اس سے پہلے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کون ہے ذمہ دار اس کا؟ کیا کوئی اس کا جواب دے گا کہ اچھی بلی گورنمنٹ چلتے ہوئے اس کو گرا کے ان چوروں کو اوپر لے آئے ہیں؟ اور میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہمارے اوپر سختیاں کی گئی، جو سوشل میڈیا پہ جو میڈیا جو ہماری حمایت کرتا تھا، کیسز کی میرے اوپر بارش ہو گئی، مجھے دہشت گردی کا کیس کروا دیا۔ 25 مئی کو پولیس نے جس طرح ہمارے اوپر ظلم کیا، اور جب ہم پولیس والوں سے پوچھتے تھے وہ کہتے جی ہمیں پیچھے سے آرڈر ہے۔ جس طرح کا ہمارے اوپر ظلم کیا گیا، میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ہم بھیڑ بکریاں ہیں؟ ہم کیڑے مکوڑے ہیں کہ آپ جب فیصلہ کریں پہلے آپ، اور میں نے آپ کے کانوں سے، جنرل باجوہ کے کانوں سے سنا کہ یہ کرپٹ ہے، اب آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ ٹھیک ہو گئے ہیں، اور آپ نے فیصلہ کیا کہ جناب یہ آپ ملک کو ٹھیک کریں گے، تو کیا ہم وہ کیڑے مکوڑے ہیں کہ جدھر آپ بھیڑ بکریوں کو دھکیلیں گے ہم ادھر چلے جائیں گے؟ یعنی ہم انسان ہیں یا ہم جانور ہیں کہ جو آپ کا فیصلہ ہو بند کمروں کے اندر ہم اسی کے اوپر چل پڑے؟ اور آپ کو جب نظر بھی آ رہا تھا کہ پاکستانی قوم ان کو ریجیکٹ کر رہی ہے، ہمیں تو ہمارے ساتھ میرا تو فائدہ کروا دیا، مجھے تو اللہ نے کبھی اتنی عزت دی نہیں جو اس کے بعد ملی ہے، لیکن ملک کو کدھر پہنچا دیا آج۔ اور میں کیا یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل ہے کہ پہلے یہ لوٹیں گے، اب ان کے بچے تیار ہو گئے لوٹنے کے لیے، کیا اب ہم ان کو لے کے آئیں گے؟ اور اگر ہم ان کے خلاف جائیں گے اور ہم ان کو ریزسٹ کریں گے تو ہمیں پھیٹا لگایا جائے گا، ہمارے پر کیسز کیے جائیں گے، ہمیں ڈرایا جائے گا۔ مجھے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اگر یہ آپ نے گورنمنٹ چھوڑ دی تو آپ کے اوپر بڑا ظلم ہوگا، آپ کی پروٹیکشن چلی جائے گی۔ جب میں جا رہا تھا، میں آج اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں جا رہا تھا مارچ کے اوپر، سب کو، میرے ارد گرد بھی لوگوں کو پتا ہے، میں نے سب کو کہا تھا کہ اس میں واردات ہوگی، میرے خلاف میری جان کو خطرہ ہے۔ میں نے ٹی وی کے اوپر جا کے اس سے پہلے بتایا تھا کہ یہ دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کریں گے۔ ہر روز جب میں مارچ پہ جاتا تھا اور میں بشرا بیگم کو خدا حافظ کہتا تھا، میں تو ان کو سلام کرتا ہوں کہ ان کو پتا ہوتے ہوئے کہ میری جان خطرے میں تھی، اس کے باوجود وہ مجھے کہتی تھی کہ نہیں جاؤ، یہ جہاد ہے، یہ اللہ کے لیے آپ کام کر رہے ہیں۔ کوئی اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈالتا پیسے کے لیے یا اقتدار کے لیے، کوئی زندگی خطرے میں نہیں ڈالتا۔ جہاد کے لیے جب آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں تب آپ پتا ہوتے ہوئے کہ اب زندگی خطرے میں، اس کے باوجود جاتا تھا میں۔ اور میں جیسے ٹھیک ہوں گا انشاءاللہ، جیسی میں چلنے کا قابل ہوں گا، میں پھر نکلوں گا باہر، کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے۔ اپنی قوم کو حقیقی طور پہ آزاد کرنا یہ اللہ کا حکم ہے ہمیں۔ ظلم اور ناانصافی کے ساتھ سامنے کھڑا ہونا یہ اوپر والے کا حکم ہے، اس کو وہ جہاد کہتا ہے۔ امر بالمعروف پہ چلنا، کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے چوروں کا ٹولہ اوپر بیٹھ گیا ہے اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں بھیڑ بکریوں کی طرح، یہ آپ قرآن کا جو اللہ کا حکم ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو میرے لیے تو یہ جہاد ہے، تو میں نے تو یہ رکنا نہیں ہے۔ اور میں اپنی ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں، میں نوجوانوں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ کبھی نہ سوچے جو یہ 7.5 لاکھ ہمارے لوگ ملک چھوڑ کے گئے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ دیکھیں آسان راستہ ہے، میرے لیے کیا آسان زندگی تھی، میں کرکٹ کے بعد کچھ بھی نہ کرتا، تھوڑی سی کرکٹ کے اوپر بات چیت کرتا ہوں، اللہ نے مقام اتنا دیا ہوا ہے میں کروڑ روپیہ کما سکتا ہوں، مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ جانور آتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، کھا پی کے مر جاتے ہیں، تو انسان بھی اگر اس کو اب سمجھ ہی نہ آئے کہ اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس میں جانوروں میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ وہ جب قرآن کی آیت ہے کہ جب انسان فرشتے سے بھی اوپر چلا جاتا ہے لیکن گرتا ہے تو جانور سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ تو میں اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے سامنے اب 2 راستے ہیں، ہم ان چوروں کے ٹولوں کو مان لیں
تو ہم اپنی تباہی کر رہے ہیں. اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. ایک ہی راستہ ہے کہ اب جدوجہد کریں. میں وہاں جب گیا پنڈی پہنچا اور میں اس وقت بڑی تکلیف میں تھا. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کیونکہ مجھے ڈاکٹرز نے کہا تھا ابھی نہیں آپ ٹریول کر سکتے. میں گیا اس کے باوجود صرف اپنے لوگوں کو کھڑا کرنے کے لیے کہ دیکھیں یہ پاکستان کے لیے ایک فیصلہ کن وقت ہے, اس کو ضائع نہ ہونے دیں. قوم میں بیداری آ گئی ہے اور میں وہاں دو میں چیزیں کر سکتا تھا. ہم وہاں دھرنا بھی دے سکتے تھے, لاکھوں لوگ تھے. ہم وہاں اسلام آباد کے اوپر بھی جا سکتے تھے, اتنے لوگ تھے. ہم اسلام آباد میں خون خرابہ ہونا تھا وہاں, اور کئی دفعہ لوگ چاہتے ہیں کہ خون خرابہ ہو, لاشیں گریں تاکہ وہ جناب وہ ان کی تحریک اور اٹھ جائے. میں یہ نہیں چاہتا تھا. میں نے ساری سٹرگل آئین اور قانون کے بیچ میں ہے. میں کبھی اس سے باہر نہیں نکلا, اور میں نے اس لیے فیصلہ کیا کہ بجائے ہم وہاں جائیں اور توڑ پھوڑ ہو اور تباہی ہو, میں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم جو دو اسمبلی اب قربان کرتے ہیں اپنی دو اسمبلیوں کو, ہم قربان کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے, اور اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو جب 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا, جب ہم ان دو اسمبلیوں سے نکلیں گے, جو میں بھی بتانے لگا ہوں کب نکلیں گے, 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا. تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ آپ جنرل الیکشن کروا دیں, لیکن میں پھر سے کہتا ہوں یہ خوف زدہ ہیں, الیکشن ہارنے سے ڈرے ہوئے ہیں. ان کا کوئی پاکستان کا مقصد نہیں کہ پاکستان اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے. ان کا مقصد ایک ہے, کیسے اپنا چوری کا پیسہ بچانا ہے انہوں نے, اور اس لیے یہ الیکشن نہیں کروائیں گے. اور اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن کروائیں گے. اور میں نے اپنے سارے وکیلوں سے پوچھ لیا, یہ کوشش بھی کریں گے الیکشن کمیشن کے ذریعے کہ یہ کسی طرح ڈیلے ہو جائے. آئین بالکل اجازت نہیں دیتا 90 دن کے آگے. ہم نے فیصلہ کیا ہے, اور میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے دونوں چیف منسٹرز کا کہ انہوں نے بالکل میرے ساتھ چلے ہیں, میرا ساتھ دیا ہے. ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اگلے جمعے کو, آج ہے ہفتہ, اگلے جمعے کو ہم دونوں پختونخوا کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے اور پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے, اور اس کے بعد ہم الیکشن کی تیاری کریں گے. اور اس کے بعد ہماری جو 100 غالباً 23 سیٹیں ہیں اس وقت نیشنل اسمبلی میں, ہم وہاں جا کے نیشنل اسمبلی میں جا کے اسپیکر کے سامنے ہم وہاں کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہمارے ریزگنیشن ایکسپٹ کرو. یہ ڈرامے نہ کرو کہ چن چن کے 8 جو انہوں نے پہلے ہمارے ساتھ کیا تھا, انہوں نے بجائے ہمارے باقی ریزگنیشن ایکسپٹ کرنے کے, انہوں نے 8 سیٹیں چنی. یہ جو بڑا کرپٹ یعنی مورلی کرپٹ الیکشن کمیشن ہے, اس نے نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کے 8 سیٹیں چنی جو ہماری سب سے کمزور سیٹیں تھیں, جن میں بڑی کم مارجن سے ہم جیتے تھے, اور جدھر پی ڈی ایم کا ووٹ دگنا تھا ہمارے سے اس الیکشن کے اندر. اب یہ عوام دیکھیں کدھر آج ایک باشعور عوام ہے, بیداری آئی ہوئی ہے ہماری قوم میں. پتہ ہوتے ہوئے کہ میں نے اسمبلی میں نہیں, میں 8 سیٹوں پہ لڑا, پتہ ہوتے ہوئے کہ میں نے اسمبلی میں نہیں جانا, اس کے باوجود میری قوم نے مجھے سارے 8 کی 8 سیٹوں پہ جتایا, 7 سیٹوں پہ جتایا. اور ایک جو کراچی کے اندر سیٹ تھی, ذرا وہاں دیکھ لے, وہ الیکشن کمیشن کو وہ دھاندلی نہیں نظر آئے گی جس طرح انہوں نے پوری اسٹیٹ مشینری استعمال کی اور ووٹ باہر پھینک دیا, جو ہر بار استعمال کرتا ہے. تو ہم نے یہ فیصلہ کر لیا. میں اپنی قوم کو آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, مایوسی گناہ ہے. آپ مایوس ہو کے گھر بیٹھ جائیں یا آپ باہر ٹکٹ لے کے کسی اور ملک میں چلے جائیں اور کوئی نوکری مل جائے, یہ میری نظر میں یہ ایک انسان اپنی جو ڈیوٹی ہے معاشرے کو, اس سے بھاگتا ہے. اصل آپ سب کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اب کھڑے ہوں اور ہم ان چوروں کا اور اس کرپٹ نظام کا مقابلہ کریں, اور ہم کریں الیکشن کے ذریعے, اور الیکشن کے ذریعے ان کو سبق سکھائیں آئین اور قانون کے بیچ میں رہتے ہوئے. میں نہیں چاہتا کہ یہ سری لنکا جیسا سچویشن ہو کہ لوگ سڑکوں کے اوپر آ جائیں اور توڑ پھوڑ ہو. میں چاہتا ہوں کہ ہم الیکشن کے ذریعے ان کو شکست دیں, اور ان کو ایسی شکست دیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے ان چوروں کا نام و نشان یہاں سے چلا جائے. اور وہ تب ہوگا جب آپ سب اس کو اپنی ذمہ داری لے کے نکلیں گے.
اور میں آپ کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مایوسی جو ہے، میں 3.5 سال گورنمنٹ میں رہا، اس کے باوجود کہ بینک کرپٹ گورنمنٹ میں لی، اس کے باوجود کہ ہمارے پاس تجربہ ہی نہیں تھا بالکل. ہم پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے تھے، ایک کے بعد دوسرا کرائسس تھا. صدی میں ایک دفعہ کرونا جیسا کرائسس آتا ہے، وہ اوپر سے آ گیا، 2 سال وہ رہا. اس کے باوجود پاکستان میں کسی گورنمنٹ نے، جس طرح میں نے کہا کہ جو ملٹری ڈکٹیٹرز کو تو امریکن ڈالرز ملے، ہمیں تو کوئی ڈالرز نہیں ملے. سب سے بہترین ہماری اکنامک پرفارمنس تھی. اس سب کے باوجود اب ہم سمجھ گئے ہیں. مجھے تیسرے اور چوتھے سال میں پوری سمجھ آ گئی کہ یہ گورنمنٹ چلتی کیسے ہے. میں آخر میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، مایوس نہ ہوں. ملک یہ تب اب اٹھے گا جب بڑے اور مشکل فیصلے ہوں گے. یہ مشکل فیصلے ان کے نہیں کہ قیمتیں بڑھاتے جاؤ اور کہو جی مشکل فیصلہ ہے. مشکل فیصلے کا مطلب ملک کے اداروں کو ری اسٹرکچر کریں، اس ملک کے اندر انصاف قائم کریں، رول آف لا قائم کریں. اگر اللہ بھاری اکثریت دیتا ہے تو تب آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اس ملک میں اصلاحات کر سکتے ہیں، ادارے ٹھیک کر سکتے ہیں. جو گورنمنٹ کیسے چلتی ہے، اتنی بڑی ہم نے گورنمنٹ بنا دی ہے اور وہ ہمیں آگے نکلنے نہیں دیتی. ہر جگہ رکاوٹیں بن گئی ہوئی ہے اور ہم نے کافی چینج بھی کیا. ایکسپورٹس بڑھانی ہے، ہم نے ریکارڈ ایکسپورٹس بڑھائی. کیسے ہم نے ایکسپورٹس بڑھانی ہے اس کا ہم نے پلان بنایا ہوا ہے. اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو کیسے کھڑا کرنا ہے جو اصل روزگار دیتی ہے اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے. اپنی ایگریکلچر جو زراعت ہے، ہم نے چائنا سے بات کر چکے تھے کہ نئی ٹیکنالوجی ہم لے کے آئیں. بدقسمتی سے کرونا کی وجہ سے 2 سال چائنا بند ہو گیا. وہ جو نئی ٹیکنالوجی سے ہم نے صرف اپنی، اگر ہم وہ چھوڑیں کہ جو چائنا کے اندر وہ پیداوار لیتے ہیں 1 ایکڑ سے، ہم اگر اپنی دگنی کر لیں تو اب یہ سمجھیں کہ پاکستان کے اندر ایک انقلاب آ جائے گا. میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ٹورزم میں ہی ہم اتنا پیسہ بنا سکتے ہیں اور وہ بھی بدقسمتی سے کرونا کی وجہ سے ٹورزم ساری دنیا میں بند ہوگی. ہم اس ملک کو اٹھا سکتے ہیں، لیکن وہ گورنمنٹ اٹھائے گی جس کے پاس ایک مینڈیٹ ہو، جس کے پاس عوام کی طاقت ہو. اور اس اللہ کے بعد اس ملک کے جو وارث ہے وہ عوام ہے اور کوئی نہیں. عوام اس ملک کی وارث ہے اور میں آپ میں سے ہوں. ہم نے اس عوام نے ایک قوم بن کے ہم نے اس مشکل وقت سے نکلنا ہے. اور لیکن وہ نکلیں گے تب جب اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن ہو، اور اس کے لیے ہماری اب جدوجہد جاری رہے گی. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پھر سے آپ میری کال پہ آئے. پاکستان زندہ باد.